ناول میرے درد کو جو زباں ملے، از قلم صبا مغل۔ وہ آفس سے آئی تو شائستہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، اس لیے سلام کیا اس نے پہلے، جس کا جواب انہوں نے پیار سے دیا۔ حال احوال کے بعد ماہین نے پوچھا، آج ڈنر میں کیا بنانا ہے پھپھو؟ آج مچھلی بنانی ہے، انہوں نے بتایا۔ جی پھپھو، بنا دوں گی، ماہین نے کہا۔ سوچ کر ہی دل کچا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مچھلی بنانے سے اسے چڑ تھی۔ میکے میں بنتی تو کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی، سسرال میں تو یہ نخرے کرنے سے رہی، اس لیے صرف چہرے کا رنگ ہی اڑا تھا سوچ کر کے مچھلی بنانی ہے۔ کوئی پرابلم تو نہیں؟ پھپھو نے پوچھا اس کے چہرے پر تاثرات دیکھ کر۔ نہیں پھپھو، بنا لوں گی، وہ سنبھل کر بولی۔ ان سے اجازت لے کر کچھ دیر آرام کے لیے روم میں چلی گئی۔ رات کا ڈنر بنانے میں ابھی وقت تھا۔ شام کی چائے پینے کے بعد وہ مچھلی اٹھا کر دھونے لگی۔ اس کی طبیعت عجیب ہونے لگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت مشکل سے دھو کر فرائی کرنے لگی تو اس کا دل کچا ہونے لگا، اسے اپنی طبیعت بوجھل محسوس ہونے لگی۔ اسی وقت شائستہ بیگم آئیں تو اسے یوں دیکھ کر بولی، کیا ہوا ماہین، تم سے مچھلی نہیں بن رہی؟ وہ بنا رہی ہوں، وہ ضبط سے بولی۔ میری کچھ مدد چاہیے۔ جانے کہ اس کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر پھپھو کہے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں پھپھو، میں کر لوں گی، ماہین نے کہا۔ ارے یہ کیا، تم نے فرائی کرتے ہوئے گیس بند کر دیا؟ شائستہ بیگم حیرت سے بولی، کیونکہ اس طرح تو صحیح سے فرائی نہیں ہوگی مچھلی۔ وہ بس ویسے ہی، بس ابھی کھول رہی ہوں گیس، فرائی کر دیتی ہوں، ماہین گڑبڑا کر رہ گئی۔ شائستہ بیگم نے دیکھا کہ ابھی تک تو اس نے صحیح سے فرائی بھی نہیں کی اور لہسن کی چٹنی بھی نہیں بنی ہوئی، اس لیے وہ بولی، ماہین تم لہسن کی چٹنی پیس لو، تب تک میں تمہیں فرائی کر دیتی ہوں مچھلی۔ انہیں پتا تھا ماہین بہت خوددار ہے، کہے گی نہیں چاہے کتنا بھی مسئلہ ہو، اس لیے وہ خود ہی اس کی مدد کرنے کو پہنچ گئی تھی اور اب کرنے بھی لگی تھی اس کی مدد۔ کچھ سوچ کر ماہین نے اسباب میں سر ہلایا۔ ویسے ہی طبیعت عجیب ہو رہی تھی، اچھا ہے پھپھو کی مدد لے لوں، یہی سوچ کر ماہین نے ان کو فرائی کرنے دیا اور خود لہسن لے کر اسے صاف کرنے لگی تاکہ اس نے چٹنی پیس سکے۔ ابھی شائستہ بیگم فش فرائی کر رہی تھی کہ ماہین نے لہسن کی چٹنی پیس لی۔ ماہین اب اس میں چٹنی ڈالو، شائستہ بیگم نے کہا۔ ماہین نے جیسے ہی چٹنی ڈالی اسے لگا بس کیا نکلنے کو ہے، کیونکہ خوشبو ہی ایسی نتنوں میں اتری کہ جی متلا اٹھا۔ شکر تھا وہاں پھپھو کھڑی تھی، اس لیے وہ بغیر کچھ بولے واش روم کی طرف بھاگی اور کچھ دیر کے بعد متلی کر کے واپس آئی تو شائستہ بیگم کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ سوری پھپھو، وہ مچھلی بناتے ہوئے میری طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں خیال رکھوں گی، سوری۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ جس طرح اسے دیکھ رہی تھی شاید اس کی ساس کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ انہیں شاید کوئی بات بری لگ گئی ہے میری، ماہین کو یہی خیال آیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، ماہین یہ کب سے تمہاری طبیعت ہو رہی ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا پر وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، ماہین نے بتایا لہجے کو حشاش بشاش ظاہر کر کے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئی تھی کیونکہ کمزوری اس پر غالب ہو رہی تھی۔ مطلب چکر آنا، متلی آنا، ایسا کچھ؟ وہ نے پوچھا۔ پھپھو میں ٹھیک ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف مچھلی کی وجہ سے شاید ہوا ہے، ماہین نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ صرف مچھلی کی وجہ سے ہوا ہے، ماہین تمہارا چہرہ تو بہت پیلا ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اس بار دانش آئے تو میں تمہیں بھیجتی ہوں ڈاکٹر کے پاس، شائستہ بیگم نے کہا۔ وہ چاہتی تو خود بھی لے کر جا سکتی تھی ماہین کو ڈاکٹر کے پاس، پر وہ جان بوجھ کر یہ سب دانش سے کروانا چاہتی تھی تاکہ اسے احساس رہے ماہین کا۔ یہ وقت ماہین کی فکر کرنے کا ہے، اگر جیسا وہ سوچ رہی تھی اگر ویسا ہے تو… میں سمجھی نہیں پھپھو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں بالکل، سچ میں، شاید مچھلی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے، اس کو پتا تھا کہ دل عجیب ہو جاتا ہے، ماہین نے وضاحت دی کیونکہ اسے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا، اتنا جلدی ایسا کچھ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، ابھی تو شادی کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس نے سوچا، ٹھیک ہے چھوڑو تم مچھلی کو، میں خود ہی بنا دیتی ہوں، تم جا کر آرام کرو، شائستہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ نہیں پھپھو، میں کر لوں گی، اب میں ہلکا محسوس کر رہی ہوں، ماہین نے کہا، پر وہ اس کے سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے تک لائیں اور کہا، ماہین جاؤ تم کمرے میں، جا کر آرام کرو۔ وہ پیار والی سختی سے کہا تو اسے جانا ہی پڑا۔ آج اتنے دنوں کے بعد دانش کی کال دیکھ کر ماہین حیران ہوئی تھی کیونکہ ان کا نہ ملے 18 دن ہو چکے تھے۔ ان 18 دنوں میں ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی رابطہ ہوا تھا،
نہ دانش نے اس کی ضرورت محسوس سمجھی، نہ میں ماہین کو اس کی ضرورت لگی۔ دونوں اپنے اپنے دائروں میں محدود ہو گئے تھے۔ کال ریسیو کر کے اس نے سلام کیا۔ سلام دعا کے بعد دانش نے پوچھا، کیسی ہے طبیعت اب تمہاری؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، ماہین نے کہا۔ وہ تو اتنی خوددار تھی کہ اگر سچ میں بیمار ہو تب بھی فارمل انداز میں کہتی کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی بیماری کو خود پر سوار نہیں کرتی تھی۔ اچھا، پر امی تو کہہ رہی تھی کہ تم ٹھیک نہیں ہو، دانش نے صاف گوئی سے بتایا۔ تب ماہین سمجھی کہ وہ سب کچھ بتا چکی ہیں، جانے کیوں پھر بھی وہ اسے اپنے حصے کی صفائی دینے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس وہ تھوڑا مچھلی سے مجھے الجھن ہوتی ہے، اس وجہ سے طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، پر اتنی بھی زیادہ نہیں۔ دانش کی طرف سے خاموشی محسوس کر کے وہ چپ تھی۔ لگتا ہے میری یاد آ رہی ہے، اس لیے بہانے کر رہی ہوں مجھے بلانے کے، وہ ہنسی ضبط کرتا ہوا بولا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ماہین بغیر اس کا مذاق سمجھے اپنی کہنے لگی۔ ماہین سمجھتی بھی کیسے اس کا مذاق والا انداز، جب ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کبھی۔ ماہین تو حد سے زیادہ حقیقت پسند ہو رہی تھی۔ ماہین، کیا واقعی تم اتنی معصوم ہو یا صرف بنتی ہو؟ ماہین کے اس طرح صفائی دینے پر وہ خود کو کہنے سے روک ہی نہیں پایا، اس لیے اس طرح پوچھ بیٹھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس کے شوخیہ لہجے پر پریشان ہو رہی تھی، اب کہ اس کا لہجہ روحانسی ہو رہا تھا۔ وہ موبائل کی دوسری طرف سے بھی اس کی پریشانی محسوس کر رہا تھا، اس لیے سیریس ہو کر بولا، ماہین، اچھا ٹھیک ہے، ایک بات ذرا سوچ کر مجھے بتانا۔ اب کہ دانش کا لہجہ بالکل ہی سیریس تھا۔ جی پوچھے۔ ماہین نے اسے اجازت دی۔ مائنڈ مت کرنا، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ پوچھنے کا میں حق رکھتا ہوں۔ جانے کے پوچھنے سے پہلے وہ اسے صفائی دے رہا تھا اور اپنا تعلق واضح لفظوں میں جتا رہا تھا۔ جی آپ پوچھیں۔ ماہین من ہی من میں گھبرانے لگی، جانے کیا ہوا ہے جو اس طرح وہ پوچھ رہے ہیں۔ اوکے۔ 2 لمحوں کے لیے چپ ہوا، پھر بولا، صرف اتنا بتا دو، ڈڈ یو مس یور پیریڈس؟ دانش کی بات پر وہ شرم سے لال ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دانش اتنا بے پاک ہو سکتا ہے اور اس طرح کی کوئی بات پوچھے گا بھی۔ ماہین، کچھ پوچھ رہا ہوں، جلدی بتاؤ، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ دانش کے انداز میں فکر تھی۔ جی آئی مسڈ، وہ گھبرا کر بولی۔ ڈیٹ کیا ہے؟ اب کہ اس نے ایک اور سوال پوچھا جس سے وہ کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ پلیز، میں فون رکھنے لگی ہوں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ سب فون پہ پوچھ رہا تھا، اگر روبرو پوچھتا تو شاید وہ چکرا کر ہی رہ جاتی اس کے سوالوں پر۔ ماہین جیسی کانفیڈنٹ لڑکی بھی کانپنے پر مجبور ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو یہی بول گئی، پر دانش کو اس کی بات شدید ناگوار گزری، اس لیے تنبیہ بولا، ماہین یہ حرکت کبھی مت کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے سخت زہر لگتا ہے کوئی میری کال کاٹے اور وہ بھی میرے بولنے کے دوران۔ ایسا کچھ کبھی غلطی سے مت کرنا ماہین، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ دانش کا انداز اب تھوڑا سختی لیے ہوئے تھا، شاید اسے ماہین کی بات بہت بری لگی تھی۔ 3rd of every month، ماہین نے آہستہ آواز میں کہا۔ دانش کو یاد آیا ان دنوں وہ دونوں ساتھ تھے، یہی لاہور میں۔ واقعی تب ایسا کوئی سین نہ تھا۔ اوکے، میں کل کوشش کرتا ہوں آنے کی، ورنہ پرسوں میں آ رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی امی سے بات کرتا ہوں۔ دانش نے واضح لفظوں میں اسے منع کیا کسی بھی کام کو کرنے سے، اس کے پاس ماننے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ کال کٹ کر گیا، پھر بھی وہ موبائل کو گھورتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ فکر مند دکھائی دے رہے ہیں؟ وہ کال رکھ کے پلٹا تو نایاب اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ دونوں بچوں کو سلا کر آئی تھی، اب اس کا سارا وقت دانش کا تھا۔ نایاب نے پوچھا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر۔ ماتھے کی لکیریں اور فکر کے تاثرات تو پوچھے بنا رہ نہ سکی، ورنہ اس کی عادت نہ تھی ہر کال کی ڈیٹیل پوچھے۔ ہاں ہوں تو صحیح، دانش نے کہا، کیونکہ وہ اس سے کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مسکرائی تو وہ دوبارہ بولا، تم سب سمجھ جاتی ہو نایاب، میری فکر، میری پریشانیاں، سب۔ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ یہی اصل محبت ہے دانش، ویسے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولی۔ بس ڈر لگتا ہے میری کسی بات سے تم کو تکلیف نہ ہو نایاب، جس سے محبت ہو ان سے ہی ڈر لگتا ہے یار۔ اس کے کھونے کا ڈر، اس کی تکلیف کا ڈر، اسے لے کر بہت سے ڈر، خوف اور وسوسے رہتے ہیں۔ دانش کے لہجے میں نایاب کو کسی بات کے افسوس کا گمان لگا تھا۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ ہر لمحے میں آپ کے ساتھ دوں گی، اور دوسری بات، مجھ سے زیادہ ماہین سے ڈرنا چاہیے آپ کو۔
وہ بولتے بولتے آخر میں لہجے شرارتی سا کر گئی۔ مجھے ماہین سے کس بات کا ڈر؟ دانش نے لاپرواہی سے کہا۔ کیونکہ میں آپ کی محبت میں اسے برداشت کر چکی ہوں۔ کیا وہ مجھے اور بچوں کو برداشت کرے گی؟ اگر کبھی اسے ہمارا پتہ لگ گیا تو؟ یہ سوچا ہے آپ نے؟ نایاب نے جتاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس بات کا خوف تو ان کے بیچ تب تک رہنا تھا جب تک کہ ماہین کو یہ سب پتہ نہیں چل جاتا اور وہ یہ سب ایکسیپٹ نہیں کر لیتی۔ اس کی فکر تم مت کرو، یہ میرا سر درد ہے، دانش نے سکون سے کہا۔ پر آپ کا سر درد میرا بھی ہے۔ نایاب نے اس کے گلے اپنی باہیں ڈالی تھی۔ کچھ لمحے وہ ایک دوسرے میں کھو گئے۔ دانش اس پر محبت نچھاور کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے روم کی بالکنی میں کھڑے تھے دونوں۔ کچھ تو خیال کر لے دانش، کسی نے دیکھا تو؟ نایاب بولی تو وہ بولا، شش، اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد نایاب اپنی سانسیں درست کرنے لگی تو وہ بولا، سنو، میں شاید 1-2 دن میں لاہور جاؤں۔ دانش نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، آپ کو جانا بھی چاہیے، بہت دن ہو گئے ہیں۔ نایاب نے کہا سرسری لہجے میں، وہ اپنی سانس درست کر چکی تھی۔ یار تم کو غصہ نہیں آتا؟ کیسی لڑکی ہو، جب وہاں جانے کی بات کرتا ہوں؟ دانش نے کہا تو وہ نوی میں سر ہلاتی بولی، بس خود کو مضبوط کر چکی ہوں اب۔ نایاب کے لہجے میں سکون تھا، جبکہ دانش کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنا مضبوط کیسے؟ وہ حیرت سے بولا۔ بتاتی ہوں۔ عورت خود کو خود کمزور بناتی ہے، ورنہ خدا نے تو اسے بہت مضبوط بنایا ہے۔ دیکھے نا، اس پر ہی سوتن کا دکھ رکھا ہے اللہ نے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے کون سے بندے میں کتنی برداشت ہے۔ مرد پر ایسا کوئی دکھ نہیں رکھا، شاید اللہ نے اسے کمزور ہی سمجھا ہے۔ اس کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکے۔ یہ حوصلہ تو صرف ایک عورت میں ہی ہے۔ پتہ ہے میری ماں کیا کہتی تھی؟ کہ مرد اگر ایک پہاڑ پر کھڑا ہو، عورت اشارہ کرے تو وہ اس کے لیے پہاڑ سے اتر کر زمین پر آ جائے، پر اگر عورت ایک پتھر پر کھڑی ہو اور مرد چاہے کتنے بھی اشارے کرے، کچھ بھی کر لے، عورت نہیں چاہے تو کبھی کوئی مرد اسے وہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ اتنی مضبوط ہے ایک عورت۔ وہ نرم لہجے میں بول کر سب واضح کرتی چلی گئی۔ واقعی میں بہت مضبوط لگی وہ دانش کو، وہ ہو کہے بھی نہ رہ نہ سکا تھا۔ سچ میں نایاب تم بہت مضبوط ہو، اور جتنا سوچتا ہوں اتنا تمہارا گرویدہ ہونے لگتا ہوں تمہارا۔ ابھی تک آپ نے بتایا نہیں، کون سی بات آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ نایاب نے دوبارہ یاد آنے پر پوچھا۔ بتاتا ہوں۔ شاید ماہین، دانش کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے، وہ جملہ مکمل ہی نہیں کر سکا۔ شاید نایاب کے دکھی ہونے کا خوف تھا اس کے دل میں، شاید امید سے ہے۔ نایاب نے جملہ مکمل کیا۔ تم بغیر کہے کیسے سمجھ جاتی ہو؟ دانش حیران ہی ہوا۔ دل کا معاملہ ہے جناب، اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو مبارک۔ اس کی بات کاٹ گیا اور بولا، بس کرو یار، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے تمہارے آگے۔ تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ محبت کے دعوے مجھ سے اور اتنا جلدی سب کچھ؟ دانش نے اپنی شرمندگی کی اصل وجہ نایاب کو بتائی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی، ایسے جیسے کسی بچے کی چھوٹی سی بے وقوفی سے غلطی پر کوئی بڑا مسکرائے۔ اف دانش، میں ایسا کچھ نہیں سوچتی، اور دوسری بات، رخصتی کے بعد یہی ہوتا ہے۔ اگر واقعی ایسا کچھ ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ماہین کا حق ہے۔ اب کہ وہ اسے سرزنش کرتے ہوئے بولی تھی۔ سمجھتا ہوں، پر اب سوچتا ہوں مجھے کوئی کیئر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مجھے اب دونوں طرف فکر لگی رہے گی۔ کچھ حد تک وہ ریلیکس ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے نایاب کے احساسات کی فکر تھی۔ چلو اچھا ہے، ماہین کو بھی میری طرح تمہاری کمی نہیں محسوس ہوگی، نایاب نے سکون سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، دانش نے کہا بے ساختہ، کیونکہ یہ بات شدت سے وہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ خود میں کھوئی رہتی ہے۔ اس سے کسی قسم کا تقاضا نہیں کرتی، اس میں کوئی بھی بات عام بیویوں والی نہ تھی، بلکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی دونوں بیویوں میں کوئی عام بیویوں والی بات نہ تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ نایاب نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اب ماہین نامہ بند، ہم اپنی بات کریں گے، دانش نے محبت سے کہا۔ اسے گود میں اٹھا کر روم کی طرف بڑھا۔ پلیز دانش، نیچے اتاریں، مجھے اچھا لگتا ہے یوں تمہیں اٹھانا میری جان۔ دانش کے لہجے میں محبت ہی محبت بول رہی تھی۔ پھر واقع اپنے کہے کے مطابق وہ تیسرے دن آ گیا۔ یہ 2 دن ماہین پر عجیب کیفیت رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسے اندازہ تھا سب کیا سوچ رہے ہیں، پر اس کے ساتھ یہ مسئلہ شادی کے پہلے ہی رہتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ تب ہوتا تھا جب پڑھائی کو سٹریس ہوتا تھا، اس لیے ابھی بھی اس نے اس بات کو اتنا کوئی سیریس نہیں لیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اپنے سسرال والوں سے یہ بات نہیں کر سکتی تھی کہ شادی کے پہلے بھی اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، اور دانش کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ تو پتہ نہیں بات کو کیا سے کیا رنگ دے دیتا۔
اس لیے اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ خاموشی ہی ہر مسئلے کا بہترین حل تھی ماہین کی نظر میں۔ شائستہ بیگم نے اسے کچن میں جانے نہ دیا اور 100 نصیحتیں کر کے آفس بھیجا، کیونکہ دانش نے واضح لفظوں میں اپنی ماں سے کہا ماہین جاب کرے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی ہماری طرف سے، ورنہ میرے اوپر پریشر آئے گا، اسے اسلام آباد رکھوں اور میں کسی صورت نایاب کو یہ تکلیف نہیں دے سکتا، مجھے لگتا ہے یہ دونوں کے لیے بہتر رہے گا۔ شائستہ بیگم اپنے بیٹے کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، اس سب میں وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی اس ماہین کو دانش کی شادی کی خبر ہو۔ ماہین شائستہ بیگم کی سب انسٹرکشنز خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ سیڑھیاں زیادہ مت چڑھنا یا اترنا، ہیل اب نہ پہنو، آرام سے دھیان سے چلنا کہ کہیں پاؤں نہ پھسل جائے، کوئی وزن نہیں اٹھانا وغیرہ۔ وہ چاہ کر بھی خود سے پریگننسی ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ دانش کے عجیب سوالوں کا جواب دینا اس کے بس سے باہر تھا۔ جانے وہ کیا سوچے اس کے بارے میں کہ کتنی بولڈ ہے وہ، اس لیے وہ دانش کا انتظار کرنے لگی کہ وہ خود آئے تو اس کے ساتھ جائے ڈاکٹر کے پاس۔ پھر واقعی تیسرے دن صبح میں وہ آیا اور اسی دن شام میں کلینک لے گیا، اس کا چیک اپ اور ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر کو بھی شک تھا پر تصدیق تو ٹیسٹ سے ہی ہونی تھی۔ اور چوتھے دن جب دانش رپورٹ لایا تو ساتھ میں اس کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھ کر پھر تو گھر میں باہر آ گئی صحیح معنوں میں۔ طاہر افندی نے بے انتہا خوش ہوئے، اتنے دنوں بعد پہلی بار ماہین کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی۔ ماہین بھی کھل کے مسکرائی تھی۔ مجھے تو فکر تھی کہ کہیں تم خوش نہیں ہو کیا؟ دانش نے اپنے دل کی بات کہی رات میں، وہ اس سے خود سے لگائے ہوئے تھا۔ آج وہ نرمی سے اسے چھوتا حیران کر رہا تھا، اسے خود سے لگائے ہوئے تھا۔ آج اس کے انداز الگ تھے، پر ماہین کا دل خوش فہم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں خوش ہوں، ماہین دھیمے لہجے میں بولی، اب تمہارے چہرے پر سکون ہونا چاہیے۔ ویسے پوچھ سکتا ہوں کیوں ڈر تھا تمہارے چہرے پر؟ دانش نے پوچھا۔ میری تسلی ٹیسٹ کے بعد ہوئی ہے، ماہین نے آسان لفظوں میں کہا۔ اچھا، مجھے بھی لگ رہا تھا کہ تم ڈری ہوئی ہو، پر اس میں ڈرنے کی کیا بات تھی ماہین؟ دانش اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ آج جانے کیوں دانش کا بولنا اس کے اندر سکون بھر رہا تھا۔ وہ اپنے لیے سکون شوہر میں ہی سوچتی تھی، پھر بھی اگر وہ اپنے دل کو ٹٹولتی تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں بھول سکتی وہ بات جو اس دن اس نے کہی تھی، اس کی قربت والی بات کو لے کر، کس طرح اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ اسے وہ رات کبھی نہیں بھولنے والی تھی، وہ بھی ماہین جیسی حساس لڑکی کے لیے۔ شاید مرتے دم تک بھولنا ناممکن تھا، پر اس نے اپنے زخم پر صبر کا پتھر رکھ لیا تھا۔ جتنا دانش اسے بیوقوف سمجھتا تھا اتنا وہ تھی نہیں، یہ بات اسے وقت بتائے گا۔ مجھے لگا سب کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اگر رپورٹ نگیٹو آئی تو، ماہین نے اپنی فکر بتائی سچائی سے، پر مجھے تو یقین تھا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس کے لہجے میں اپنی مردانگی کی اکڑ تھی۔ جانے کیوں ماہین کو اپنے اندر سناٹا سا اترتا ہوا محسوس ہوا، جانے کیوں آنکھوں کے آگے غربت کی وہ تکلیف دہ راتیں اتر آئی جو گھٹ گھٹ کر وہ گزار چکی تھی۔ اس کی غربت میں اسے اپنی مردانگی کے الزام میں توڑ چکا تھا۔ تھینک یو ماہین۔ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگا، پھر اس کا ماتھا چوم کر بولا تھا۔ وہ بے بسی سے مسکرا بھی نہ سکی، اس لمحے بس نظر جھکا گئی، شاید اپنی شکوہ کرتی آنکھوں کا تاثر چھپانا چاہتی تھی، کیونکہ دانش کے پاس اس کے شکووں کا نہ جواب تھا نہ اس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ اس بارے میں سوچتا۔ ماہین کو یہی بہتر لگا کہ وہ اپنا درد اپنے دل کے بند خانوں میں چھپائے رکھے۔ ہم کل عمر ماموں کے یہاں چلیں گے، کافی دفعہ ماموں اور علیزے مامی کہہ چکے ہیں۔ ماہین نے اس سے بڑی آس سے پوچھا دانش سے، اسے جانے کیوں یہ لگا کہ آج وہ ضرور اس کی بات مانے گا، پر ماہین کی بات پر واضح بصاریت دانش کے چہرے پر آئی اور وہ بولا، پلیز ماہین، تمہیں جانا ہو تو چلی جاؤ، میرا کوئی موڈ نہیں ہے وہاں جانے کا۔ ماہین کا خفگی سے چہرہ سرخ ہوا، وہ آہستگی سے اس سے دور ہو کر لیٹ گئی، جس کا حسب عادت دانش نے نوٹس نہ لیا، الٹا فون اٹھا کر بالکنی میں چلا گیا نیاب سے بات کرنے، تاکہ اسے بتا سکے کہ ماہین کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ ماہین کچھ دیر میں سو گئی۔ دانش واپس آیا، اس پر کمفرٹر درست کیا اور ساتھ ہی لیٹ گیا سونے کے لیے۔ نور کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ایسا لگ رہا تھا گلاب جامن میٹھے کے بجائے اسے کڑوا لگ رہا ہو جیسے۔ آج لگ رہا تھا وہ مکمل ٹوٹ چکی تھی، وہ مکمل ہو گئی ماں بن کر، اور میں ادھوری ہوں اور یوں رہوں گی۔ کیوں کیوں اللہ، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ من ہی من اللہ سے شکایت کرنے لگی تھی۔ کتنی دیر واش روم میں جا کر تنہا روتی رہی تھی وہ۔ آج مجھے شانی سے کھل کر بات کرنی پڑے گی، آخر کب تک یہ سب برداشت کروں میں، اور کیوں؟ میں نہیں کروں گی برداشت۔ وہ اچھی طرح سوچ چکی تھی کہ اس سے بات کرے گی، پر وہ ہسپتال چلا گیا۔
کیونکہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ رات شانی نے وہیں گزاری تھی۔ پھر دوسرے دن ہی اسے پتا چلا شانی کچھ دنوں کے لیے کراچی جانا ہے۔ جو بات تھی وہ ادھوری رہ گئی۔ نور سلگنے لگی تھی اب۔ شانی اس سے بے پرواہ ہو گیا اور نور کا یہی حال تھا اس کے مطابق۔ دونوں کے بیچ خاموشی ہی رہی۔ شانی چلا گیا، وہ دل پر بوجھ لیے گھر میں خاموشی سے چلتی رہی۔ پر وقت کے ساتھ اس کے اندر ماہین کو لے کر کدورت بڑھ رہی تھی اور شانی کے لیے محبت کے جذبات ماند پڑنے لگے۔ اس کی نفرت اور حسد کیا رنگ لانے والی تھی، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، یہ صرف وقت نے بتانا تھا۔ اگلے دن دانش اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ دن میں پہلے ان لوگوں نے ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ وہ ماہین سے ہر چیز میں پسند پوچھ رہا تھا، اس کی پسند کا تو سب لے کر دے رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پسند کی چیزیں بھی دلا رہا تھا۔ کپڑوں کی شاپنگ کے بعد وہ اسے جیولری شاپ لے گیا، وہاں سے ایک چین لے کر دی جس میں دونوں الفابیٹ تھے، ڈی اور ایم۔ اسے وہیں گلے میں پہنا گیا۔ ماہین کو لگا شاید وہ اپنے کل رات کے رویے کو جسٹیفائی کر رہا ہو، شاید اس شخص پر زیادہ سوچ کر خود کو تھکاتی نہیں تھی۔ پر اسے کچھ فلیٹ جوتے لے کر دیے دانش نے، تاکہ اسے جاب پر جانے میں پرابلم نہ ہو۔ اسے ایک بچوں کی شاپ پر لے گیا اور کچھ ٹیڈی بیئرز اور کچھ بچوں کی اچھی فوٹو فریم لیے۔ وہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، اس سے اچھا اثر پڑے گا تمہارے ذہن پر، بیبی بہت پیارا پیدا ہوگا۔ دانش کے کہنے پر وہ مسکرائی اور بساختہ بولی، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے آپ کو کافی ایکسپیرینس ہو ان سب چیزوں کا۔ ماہین کے تبصرے پر وہ دنگ رہ گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ شاید اسے امید نہ تھی ماہین ایسا کچھ کہہ سکتی ہے۔ ایک بات وہ دل ہی دل میں تسلیم کر گیا کہ واقعی وہ بہت شارپ ہے اور ذہین بھی۔ دانش کے چہرے کے ایسے تاثرات دیکھ کر وہ سنبھل کر بولی، آپ کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان باتوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب تھا۔ دانش نے خود کو کنٹرول کیا اور بولا، اپنے بچے کے لیے تو ہر کوئی ایکسائٹڈ ہوتا ہے، مجھے بھی آج پتا چلا ہے کہ میں اتنا ایکسائٹڈ ہو سکتا ہوں۔ دانش خود کو اچھی طرح سنبھال گیا اس جھٹکے سے، خود کو سنبھالنے کے ساتھ بات بھی سنبھال گیا۔ اب دونوں نارمل باتیں کرنے لگے۔ اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، جب گاڑی دوسرے راستوں پر محسوس کی تو پوچھ بیٹھی، بس تھوڑی دیر ریسٹورانٹ چلتے ہیں پھر گھر۔ دانش نے راستے پر نظریں مرکوز کرتا ہوا بولا۔ ماہین کو کچھ عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ تو کمرشل ایریا میں تھے، وہاں پر کافی ریسٹورانٹس تھے۔ اب ایسے کون سے ریسٹورانٹ لے کر جا رہا ہے دانش اسے سمجھ نہ آیا۔ اب تو ریزیڈینشل ایریاز شروع ہو گئے تھے لاہور کے، یہاں کون سا ریسٹورانٹ ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی ہو اس لیے لے کر جا رہا ہے، تو دل میں سوچنے لگی پر زبان سے بولی نہیں۔ دانش، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہین پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ لاہور کا ڈیفنس ایریا وہ پہچان چکی تھی۔ گاڑی جب اچانک سے رکی تو وہ حیران رہ گئی۔ سامنے ملک ہاؤس گولڈن لفظوں میں جگمگا رہا تھا۔ وہ مسکرائی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل معصوم سی لگی دانش کو۔ عمر ماموں کا گھر؟ وہ زیر لب بولی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ دانش نے مسکرا کر کہا۔ تو وہ بساختہ اس کے ہاتھ تھام کر بولی، تھینک یو سو مچ دانش کہ آپ مجھے یہاں لائے۔ اس کے چہرے کی سچی خوشی دیکھ دانش کو سکون ملا۔ وہ کم ہی مسکراتی تھی دل سے، جانے کیوں رات اسے انکار کرنے کے بعد اس کے چہرے پر جو دکھ نظر آ رہا تھا، وہ سوچ کر اس نے طے کر لیا تھا کل لازمی اسے لے کر جائے گا۔ اب اسے خوش دیکھ کر اس کے اندر بھی سکون اترا۔ دانش نے پیچھے سے کیک اٹھایا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ کب لیا آپ نے؟ ماہین نے پوچھا۔ آج واقعی وہ اسے شدید حیران کرنے کی ٹو میں تھا، کیونکہ اتنا فارمل دانش ہو سکتا ہے ماہین نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر خوشی کی خبر بغیر میٹھے کے کیسے سنائیں؟ نہیں پلیز، مجھے شرم آئے گی، ماہین جلدی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، چلو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ماں بننے والی ہو، میں کہوں گا کہ میں باپ بننے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر تو شرم نہیں آئے گی نا؟ دانش کے اس مذاق پر وہ جھینپ کر رہ گئی تھی۔ چلو شاباش، جلدی سے اب یہ چیزیں اٹھاؤ، کچھ گفٹس بھی لایا ہوں میں ان کے لیے، آخر تمہارا ننیال جو ہے۔ آؤ اندر چلیں۔ ماہین نے اس کے بتائے شاپرز اٹھائے اور دانش نے بیل بجائی۔ پھر واقعی سب بے انتہا خوش ہوئے ان دونوں کے اندر آنے پر۔ عمر اور علیزے خوش ہوئے سو ہوئے، عاطف اور عائشہ نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا۔ پھر جب دانش نے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو ماہین نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ پھر سب نے دونوں کو مبارکباد دی۔ ڈنر سارا باہر سے آرڈر کیا ان لوگوں نے، اور واپسی میں ان دونوں کو ڈھیر سارے گفٹ دیے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ بھی جلدی آئیں گے ان لوگوں کے گھر۔ واپسی میں ماہین کے ہونٹوں پر سجی مسکان دیکھ کر وہ مطمئن ہوا۔ تھینک یو دانش، آپ مجھے وہاں لے گئے اور اتنی ہی دیر بیٹھے، میرا ننیال بس اتنا سا ہے، وہاں آپ نے میرا مان رکھا، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ ماہین کے انداز پر وہ مسکرا رہا تھا۔ ویلکم ڈیئر،
تم چاہو رات میں اچھی طرح میرا شکریہ ادا کر سکتی ہو. آئی ڈونٹ مائنڈ. دانش کی بات پر وہ نظریں جھکا گئی جھینپ کر. وہ ایسے لمحوں میں اکثر بول ہی نہیں پاتی تھی. دانش نے محسوس کیا اس کے جذبوں کی پذیرائی کم ہی کرتی تھی. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا، کل رات کو میں چلا جاؤں گا واپس اسلام آباد. اتنا جلدی؟ ماہین کی زبان سے بے ساختہ پھسلا. ہاں کام ہے. تم خود پروفیشنل ہو، یہ باتیں تم اچھی طرح سمجھ سکتی ہو. دانش نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی. پھر سارا راستہ خاموشی سے ہی گزر گیا. اگلی صبح دانش اس سے پہلے اٹھ کر فریش ہو گیا. ماہین اٹھو، 9 بج رہے ہیں. وہ ہڑبڑا کر اٹھی. شٹ، اتنا کیسے مس ہو گئی؟ وہ بڑبڑائی اور خود سے بولی تھی. ذہن ابھی بھی غنودگی میں تھا. ویسے بھی دانش نے روانہ ہونا تھا تو رات کو اس نے ماہین کو جگائے رکھا تھا اور حیران بھی تھی کہ اتنی نیند تو اسے کبھی نہیں آتی تھی. جو الارم بھی نیند میں بند کر کے پھر سو گئی. اور اگر ابھی بھی دانش اسے نہ جگاتے تو شاید اگلے 2-3 گھنٹے بھی وہ جاگنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی. ماہین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریگننسی میں ایسا ہوتا ہے. تم آفس فون کر کے بتا دو، دانش نے سمجھایا. اسی وقت اس نے اپنے باکس کو میل کر کے اور ساتھ ہی ساتھ HR بھی میل کر کے انفارم کر دیا کہ آج وہ 2 گھنٹے لیٹ آئے گی. اس کنڈیشن میں جلد بازی مت کرنا، سمجھی؟ دانش اس کا ہاتھ تھام کر بولا اور ساتھ سمجھایا. وہ اسبات میں سر ہلا گئی. اپنے کپڑے اٹھا کر جلدی واش روم میں گئی اور نہا کر آئی اور جلدی سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگی. کتنے بجے تک آؤ گی؟ دانش کی نظریں موبائل پر جمی تھی. پھر پوچھ کر اسے رہا تھا. 4 بجے تک آ جاؤں گی. آپ نے رات میں جانا ہے نا؟ ماہین نے بتانے کے ساتھ اسے آخر میں پوچھا. دانش نے کہا. کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، چلو ناشتہ کرتے ہیں مل کر. آپ کو کچھ بنا کر دے دوں یا پھر مجھے جانا ہے؟ مجھے فی الحال کچھ نہیں کھایا جائے گا، ماہین نے پوچھا اور ساتھ اپنا بتایا، جس پر دانش نے کہا، میں نے نور سے کہہ دیا ہے، اس نے ہمارے لیے بنا دیا ہوگا. مجھے اندازہ تھا کہ تم یہی کرو گی، بغیر ناشتے کے جاؤ گی. دیکھو ماہین، جب میں نے تمہاری جاب پہ کسی چیز پر اعتراض نہیں کر دیا تو بدلے میں تم سے یہی چاہوں گا کہ صرف تم اپنی صحت کا خیال رکھو. اور تم سے میں کسی چیز کی توقع نہیں کر رہا. کچھ بھی ہو، تم اپنی صحت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرو گی. دیکھو، اس بچے کے لیے یہ سب ضروری ہے، دانش نے نرم لہجے میں سمجھایا. ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی اور آپ کو شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گی، ماہین نے نرمی سے کہا. گڈ. اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا. وہ شرم سے لال ہونے لگی. دانش دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگا. بے ساختہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کے ہونٹوں کا اگر بوسہ لیتا تو شاید بالکل ہی سرخ گلاب ہو جائے. ماہین کا چہرہ، جانے کہ اندر میں خواہش جاگی کہ اس کا گلکنار ہوتا چہرہ دیکھے. جانے کہ اس کے پریگننٹ ہونے کے بعد بہت اپنی سی لگنے لگی تھی اسے. اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور ماہین کو ساکت کر گیا. دن کے اجالے میں وہ کبھی اس طرح اس پر حاوی نہ ہوا تھا. اس کا لمس جان لیوا تھا، کم از کم ماہین کے لیے. کتنی دیر اپنی پیاس بجھاتا رہا. کافی دیر بعد وہ اس کی جان خلاصی کی. ماہین کو اپنی کیفیت عجیب سی لگنے لگی تھی. پھر واقعی میں اس کا چہرہ مکمل سرخ ہو گیا. دانش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ ماہین سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا. کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہوئے تو ماہین سنبھل کر اپنا پرس اور لیپ ٹاپ بیگ اٹھانے لگی. پھر اچانک دانش نے کہا، ایک اور بات میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں دقت ہوگی کچن کا کام کرنے میں ان دنوں. نہیں دانش، میں کر لوں گی. آپ پلیز ایسا کچھ بھی نہیں کہیں پھوپھو سے، ماہین جلدی سے بولی. دانش واقعی میں بہت حیران ہوا. کیسی لڑکی تھی جسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا شوہر اس کی پرواہ کر رہا ہے، پھر بھی وہ انکاری ہے. ماہین تم پریشان مت ہو، یہ میرا کام ہے. میں خود ہی اپنی ماں سے کہوں گا کہ وہ تمہارا خیال رکھیں گی. ماہین کے چہرے پر اتنی فکر والے تاثرات دیکھ کر دانش کو یہ کہنا پڑا تھا. پلیز دانش، خدا کا واسطہ ایسا نہ کریں. آپ کو نہیں پتا پھر مجھے فیس کرنا پڑتا ہے سب کچھ. ماہین نے جلدی میں جو کچھ منہ میں آیا وہ بول دیا. 1 منٹ، کیا کہا تم نے؟ کس کو فیس کرنا پڑتا ہے تمہیں؟ دانش صحیح معنی میں حیران ہوا تھا اس کی کہی ہوئی بات پر. نہیں کچھ بھی نہیں. وہ واقعی میں بوکھلا گئی تھی دانش کے اس طرح سے سوالوں پر. اسے لگا وہ انکار کرے گی تو وہ جلدی مان جائے گا، پر اس کا اصرار تو بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ماہین کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے اس بات سے روکے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ طاہر انکل کو بالکل نہیں پسند کہ نوکر کے ہاتھ کا کھانا. تو پھر وہ کیسے اس طرح سوچ سکتی ہے؟ ملازم تو رکھنا نہیں تھا. ان لوگوں نے پھر یہ کہ وہ ہڈ حرام ہو کر بیٹھی رہے اور لوگ اسے پکا کر کھانا پیش کرتے رہے. سسرال میں تو اس طرح نہیں چلتا نا، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے.
شوہر خود تو چلا جائے گا اور پیچھے اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہی سوچ کر ماہین روک رہی تھی اسے۔ ماہین سچ بتاؤ، کیا چھپا رہی ہو تم؟ کون ہے گھر میں جس کو فیس کرنے میں تمہیں پرابلم ہوتی ہے؟ دانش نے سخت لہجے میں پوچھا۔ صحیح معنی میں ماہین گھبرانے لگی تھی۔ پلیز دانش، ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں کام کر لوں گی جیسے تیسے، اور آپ کو ایسا کچھ بھی نہ کہیں کسی سے پلیز۔ ماہین شاباش، سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے مجھے جھوٹ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جو بات ہے سیدھی اور صاف کہو۔ دانش خود چاہے جتنا جھوٹ بولے، پر اسے دوسروں کا جھوٹ بولنا برداشت نہیں تھا، وہ بھی خاص کر بیوی کا۔ بات تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے ماہین نے مختصر لفظوں میں اسے سمجھانا چاہا۔ پلیز دانش، اس گھر میں رہ کر پھپھو اور نور آپی کام کریں اور میں بیٹھ کر آرام کروں، تو سیدھی سی بات ہے کہ میں تو سب کو کھٹکوں گی نا۔ صحیح نہیں ہے یہ۔ ماہین، تمہارا اشارہ نور کی طرف تو نہیں ہے؟ کچھ سوچ کر دانش نے ڈائریکٹ نور کا ہی نام لیا۔ دیکھیں دانش، آپ اس طرح نہ کریں، میرے لیے مشکلیں گھر میں نہ پیدا کریں۔ جسے باقی سب کرتے ہیں ویسے بھی مجھے کرنے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی کی باتیں سننی پڑیں۔ اس وجہ سے وہ نور کا نام اگنور کر کے اپنی کہنے لگی۔ واقعی اس کی نیچر نہ تھی ایسی کہ کسی کا نام لے کر اسے اچھا بھی نہیں لگتا تھا، اس طرح بھڑکانا کسی کے خلاف اپنے شوہر کو۔ ریما بھابی بھی جب اس طرح کی حرکتیں گھر میں کیا کرتی تھی تب بھی وہ دل ہی دل میں سوچا کرتی تھی، وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گی، اپنی شوہر کا دل اس کے بھائی بھابھی یا بہنوں کی طرف سے کبھی خراب نہیں کرے گی۔ دانش اس کا گریز اچھی طرح سمجھ گیا، اس لیے اب کے نرم لہجے میں بولا، میں اچھی طرح سب سمجھ گیا ہوں، اب یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہی سارٹ آؤٹ کر لوں گا۔ بہرحال تم کام نہیں کرو گی، گھر کا یہ فائنل ہے، میں اپنے بچے کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لوں گا۔ دانش نے صاف گوئی سے جتایا کہ اسے اپنے بچے کی کتنی پرواہ ہے، وہیں اسے دیکھتی رہ گئی بے بسی سے۔ دانش نے جس انداز میں کہا، ماہین کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہ اپنی ہی کرے گا جو وہ سوچ چکا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ خاموش رہے، اور پھر واقعی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ لنچ کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس آ بیٹھا ان کے روم میں۔ ماہین تو ابھی تک آفس میں تھی، اس کے آنے میں بھی ٹائم تھا۔ دانش کو آج ہی روانہ ہونا تھا، اس لیے یہی مناسب وقت تھا کہ اپنے باپ سے بات کر لے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اصل بات کی طرف آیا اور بولا، پاپا، میں نے سوچ لیا ہے کہ کک رکھ لیتے ہیں، ویسے بھی انیکسی خالی پڑی ہے، ڈرائیور تو اب رہتا نہیں ہے، تو کک ہی رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ تینوں وقت کا کھانا بنا دیا کرے۔ اس طرح گھر میں سب کو آسانی رہے گی۔ اس نے بغیر اپنی بیوی کا نام لیے سب کی آسانی کا کہہ کر اپنی بات رکھی۔ وہ بھی باپ تھے، اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ بیٹا بہت کمانے لگا ہے، اس لیے اب اپنے بچے کی فکر میں یہ سوچ رہا ہے۔ دانش، اس معاملے میں تم مت پڑو، تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں نوکروں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے، اس لیے خود ہی فیصلہ مت کرو، جو خاندان کی روایت ہے وہی چلتی رہیں گی۔ طاہر افندی ہمیشہ کی طرح تیز لہجے میں بولے، ان کو شدید ناگوار گزری تھی دانش کی یہ بات۔ پلیز پاپا، یہ سب کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں، سب کو آسانی رہے گی، دانش نے ملتجی لہجے میں کہا۔ دیکھو دانش، تم نہیں چاہتے تمہاری بیوی کام کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گی، ہم تمہاری بات رکھ لیتے ہیں، پر یہ جو تم سب کے لیے کہہ رہے ہو کہ ملازم کا ہاتھ کا کھانا کھائیں، تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ خود ہی تمہاری ماں اور بہن مل کر کام کر لیں گے، اور نور تو ہے نا ان کے ساتھ۔ اب کے طاہر افندی ضبط کرتے ہوئے بولے تھے، پہلے جیسا تیز لہجہ نہ تھا، پر سمجھانے والا انداز تھا۔ اس طرح پاپا، اس طرح اچھا نہیں لگتا، نہ مجھے اور نہ ماہین کو، وہ اس طرح بیٹھی رہے اور سب کام کریں، اس کے حلق سے ایک بھی نوالا نہیں اترے گا، میں جانتا ہوں، اس طرح وہ بیمار پڑ جائے گی۔ وہ چاہ کر بھی نور کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا، کچھ بھی تھا وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بھابھی تھی۔ نور کی تیز طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اور ماہین اسے کتنا کھٹکتی ہے یہ بھی وہ جانتا تھا۔ اتنا تو دانش اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بہن کو ماہین کے آرام سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ اگر اس گھر میں کوئی اعتراض کر سکتا تھا تو وہ صرف نور، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور کو ایسا کوئی موقع دے جس سے ماہین کو ہرٹ کر سکے۔ دانش، تم اب گھر کے معاملوں میں بہت بولنے لگے ہو، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا نوکروں کے ہاتھ کا۔ طاہر افندی ضبط سے کام لے رہے تھے کیونکہ اب اولاد بڑی ہو گئی تھی۔ پاپا کوشش تو کریں، کچھ نہیں ہوتا، میں رکھ رہا ہوں ملازم اور اب کچھ نہیں کہیں گے، بس۔ دانش کا لہجہ دو ٹوک تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ فیصلہ کر چکا ہے اور اس سے ایک انچ بھی نہیں ہلے گا۔ دانش اٹھ گیا تو شائستہ بیگم نے کہا، دیکھیں وقت اور حالات بدل رہے ہیں، اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک ہی بہو پورے گھر کا کھانا بنایا کرے۔ آپ پتہ تو ہے مجھے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ یہ اکیلی نور اور ماہین تو گھر نہیں سنبھال سکتی، تو بہتر ہے ملازم رکھ لیں گے، اور ساتھ کچھ نہ کچھ ہم بھی کرتے رہیں گے۔
پلیز آپ مان جائیں، آپ کے لیے گرم روٹی میں یا دعا بنا دیا کریں گے۔ شائستہ بیگم نے مصلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے، بس ان کی بیویاں ماں کیا بن جاتی ہیں تو جیسے کوئی انوکھا کام کر رہی ہیں، کوئی انوکھا بچہ پیدا کریں گی۔ پتہ نہیں دانش کو کیا ہوتا جا رہا ہے، عزت سے اس کی جاب چھڑوا دے، گھر بیٹھے گی، خود ہی کام بھی کرتی رہے گی گھر کے، اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ فضول میں نوکری کر کے خود کو تھکا رہی ہے یہ لڑکی، اور سب دانش کا ساتھ دے کر غلط کر رہے ہیں۔ طاہر افندی اپنے اندر کا دبا ہوا غصہ اپنی بیوی پر نکالا، جو سراسر انہیں ماہین پر تھا، اس کی جاب کرنے سے۔ طاہر صاحب پلیز بات کو ختم کریں۔ شائستہ بیگم کا لہجہ ملتجی تھا۔ تمہارے بیٹے نے جو دوسری شادی کر کے ہمارے لیے مصیبت کی ہے نا، بتا نہیں سکتا سارے اصول میرے توڑ دیے اس نے۔ اس لڑکی کو سر پر بٹھا رکھا ہے ہمارے، خود تو مسجد سے جا کر اسلام آباد بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیتا ہے تمہارا بیٹا۔ طاہر افندی اپنا غصہ اچھی طرح نکال رہے تھے، جو انہیں دانش پر بھی تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ویسے بھی کتنا افسوس کریں گے۔ چلو یہ تو اچھا ہے کہ خدا نے ماہین کی گود بھر دی، کم از کم اب جلدی ہمارا آنگن کلکاریوں سے گونجے گا۔ شائستہ بیگم نے ان کا دھیان کسی اور طرف لگایا، اور ان کا دھیان بٹ بھی گیا تھا۔ انشاءاللہ، طاہر افندی نے کہا، اور سوچ کر ہی مسکرائے، تصور کر کے ننھے وجود کو۔ شام کو ماہین واپس آئی تو دانش نے اسے بتا دیا کہ کل تک ملازم کا بندوبست ہو جائے گا۔ کہیں نہ کہیں ماہین کو یقین تھا کہ دانش یہ سب نہیں کر پائے گا، اور کس طرح وہ طاہر انکل کو منا گیا، یہ سوچ کر یہ بات قابل تعریف تھی۔ ماہین کے دل میں سکون سا اتر آتا ہے کہ کم از کم سب کے لیے آسانی ہوگی۔ ماہین اسی قسم کی لڑکی تھی، وہ اپنے لیے نہیں سب کے لیے ایک جیسا سوچتی تھی۔ رات کو دانش اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا بائی ایئر، اور ماہین کو ڈھیر ساری تلقین کر کے گیا تھا کہ کس طرح اسے اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا ہے۔ اس بار وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ اس سے موبائل پر بھی بات چیت کرتا رہے گا، حال احوال لیتا رہے گا، جب اس کو یاد آئے تو وہ بھی اسے کال کر سکتی ہے۔ 3-4 دن سکون سے گزر گئے۔ آفس میں ابھی تک کسی کو اندازہ بھی نہ ہوا اور کہ وہ امید سے ہے۔ وہ بھی اپنا کام پوری دلجوئی سے کرتی۔ پھر دانش کے کہے کے مطابق 2 دن بعد کک بھی آ گیا تھا۔ دانش اسے فون کرتا تو ٹھیک، ورنہ اس کی ہمت نہ ہوتی کال کرنے کی۔ دعا تو چلتے پھرتے ماہین کو تھینکس کرتی اور کہتی، سچ میں بھابھی، آپ کے قدم مبارک کیا گھر میں پڑے، اس گھر کی ہوائیں بدل گئی۔ اب تو اور کوئی لڑکی چاہے جاب کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ کبھی نوکروں کے ہاتھ کا کھانے کی روایت نہ تھی، وہ بھی بدل دیا آپ نے۔ واہ واہ، سچ میں اگر آپ بھی سب کے لیے نہ کہتی تو آپ نے ریسٹ کرنا تھا، پھر میری واٹ لگنی تھی۔ نور بھابھی کو پوری مدد کروانی پڑتی ہے مجھے۔ سکون آ گیا بس، آرڈر کرو، پسندیدہ کھانا حاضر ہے۔ دعا مزے لے کر سنا رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی تھی، یہ سوچ کر کل اس کا بھائی دانش اسے بھی سپورٹ کرے گا اگر وہ جاب کرنا چاہے۔ وہ ساری کریڈٹ ماہین کو دے رہی تھی۔ دعا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب تمہارے بھائی نے کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ماہین نے کسی بات کا کریڈٹ نہ لیا۔ نور بھابھی ہے نا، مزے۔ دعا نے نور کو گھسیٹا جو دوسرے صوفے پر بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ صحیح ہے۔ نور کے انداز میں بے نیازی تھی۔ ہر وقت ان کو بہانا چاہیے ماہین کی واہ واہ کا۔ اب تو ویسے بھی سب کی چہیتی جو ہو گئی ہے، وارث جو دے رہی ہے۔ نور یہ سوچ سکی پر کہہ نہ سکی۔ کل شاہدہ بیگم بھی مٹھائی لائی تھی اسی خوشی میں، سب نے ان کا خیر مقدم کیا۔ کافی دیر وہ یہی تھیں اور تنہائی میں نور ان پر غصہ ہونے لگی۔ آپ کیوں مٹھائی لے کر آئی ہیں؟ میری تو اولاد نہیں ہونے والی نا؟ اس کے لہجے کی جلن اور حسد واضح تھی اس کے کہنے کے انداز میں۔ نور، کیسی باتیں کرتی ہو؟ ماہین اور دانش سے میرا گہرا تعلق ہے، دونوں میرے بچوں کی طرح ہے، میں ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ اللہ نے چاہا تو تم اور شانی بھی جلد صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے نور، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو۔ انہوں نے پیار سے اپنی نادان بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ہوگی میری اولاد، آپ نہیں سمجھ سکتی کچھ، نور نے کلس کر کہا اور کچھ بھی کھل کے ان کو بتا نہ سکی۔ نور، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ زور دے کر اس کے غصے اور چڑچڑے پن کی اصل وجہ پوچھتی، ان کی بہن آ گئی نور کے کمرے میں، اور یوں بات آئی گئی ہو گئی، کیونکہ کچھ بھی صحیح وہ اپنی بیٹی کی ساس کے سامنے اس کی طبیعت کو لے کر کوئی بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ شاہدہ بیگم نے کہیں نہ کہیں محسوس کیا کہ نور ڈپریشن میں جانے لگی ہے، اور وہ شاہینہ بیگم کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اب وہ خالہ نہیں ساس بھی تھی۔ اور لوگوں کا کیا ہے، وہ تو ڈپریشن کو ذہنی مریض کہہ کر پاگل سمجھنے لگتے ہیں بندے کو۔ نور کا ڈپریشن اچھی طرح محسوس کر چکی تھی، اس لیے وہ چپ ہو گئی۔
پھر دونوں بہنیں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ شاہدہ بیگم دل ہی دل میں اس کے لیے فکر مند ہونے لگی۔ بیٹی کا درد اور اذیت وہ سمجھ رہی تھی۔ نور جلدی ہی اٹھتی رہ گئی یہ سوچ کر کہ 2 منٹ ماں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی، عذاب بنا کے رکھ دی ہے لوگوں نے میری زندگی۔ کیسی ہو میری جان؟ سعدیہ بیگم نے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں امی، ماہین نے کہا۔ وہ اکثر اسے آفس کے ٹائمنگ میں لنچ بریک کے وقت یا رات میں اس کے سونے وقت بات کرتی، اس کا حال دریافت کرتی۔ اس طرح اس کی سہولت دیکھتے ہوئے ریحان، طیبہ اور علی بات کیا کرتے تھے۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ تکلیف تو نہیں ہوتی نا؟ سعدیہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں امی، کوئی تکلیف نہیں، جاب بھی ابھی اچھی جا رہی ہے۔ اب تو کوک بھی رکھ لیا ہے تو کچن کے کام سے بھی فارغ ہو گئے ہیں، ماہین نے سکون سے کہا۔ اس کے لہجے میں سکون محسوس کر کے وہ بھی پرسکون ہوئی تھی۔ سچ میں یقین نہیں آتا طاہر بھائی کیسے اتنے بدلے ہیں، تمہارے جاب کرنے کی اجازت دے دی اور اب خانسامہ بھی رکھ لیا، بڑی بات ہے۔ وہ تو نوکروں کے ہاتھ کی بنی روٹی تک نہیں کھاتے تھے۔ سعدیہ بیگم حیرت سے کہہ رہی تھی کیونکہ یہ باتیں چونکانے والی ہی تھی۔ امی، دعا تو کہتی ہے یہ میرے قدم مبارک ہیں جس کا یہ کمال ہے۔ ویسے طاہر انکل کو روٹی اب بھی ہم بنا کر دیتے ہیں، بس روٹی ہی بنانی پڑتی ہے، کسی وقت پپھو تو کسی وقت نور ان کو بنا کر دے دیتی ہے۔ مجھے تو منع کر دیا ہے دانش نے کچن میں جانے سے۔ وہ مزے لے کر ساری باتیں اپنی ماں کو سنا رہی تھی۔ کتنے وقت کے بعد اس طرح مجھ سے باتیں کرنا سن رہی تھی، روح میں ٹھنڈک سی اترنے لگی، ماں کا دل پرسکون ہونے لگا۔ ہاں تو ٹھیک کہتی ہے، میری بیٹی نصیبوں والی ہے جو خیر سے سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے۔ بہرحال طاہر بھائی نے اپنی جگہ خود کو بہت بدلا ہے اور یہ بات قابل تعریف ہے۔ جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ماہین نے کہا۔ سچ میں مجھے بڑی فکر رہتی تھی تم اپنے کریئر کو لے کر اتنی باتیں کرتی ہو، پتہ نہیں اس گھر جا کر کیسے ایڈجسٹ کرو گی، پر شکر ہے اللہ کا جو تم وہاں سیٹ ہو گئی ہو۔ جی امی یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہوں، ماہین نے کہا۔ ویسے یہ تم نے اچھا کیا، عمر کے گھر چکر لگائی، بہت تعریفیں کر رہی تھی علیزے بھابھی تم دونوں کی، وہاں جاتی رہا کرو، وہ بھی تمہارا میکا ہے، سعدیہ بیگم نے کہا۔ جی امی یہاں کوئی مجھے نہیں روکتا، ماہین نے دل سے یہ بات کہی تھی کیونکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ کراچی بھی چکر لگاؤ اب تم، سعدیہ بیگم نے کہا۔ نہیں امی مشکل ہے، جاب بھی ہے، پھر دانش کو کہوں گی کہ جب وہ لے کر آئیں۔ ایسا کریں امی آپ سب آ جائیں نا یہاں پر، ماہین نے کہا۔ میری جان دل تو بہت چاہتا ہے آنے کا، پر بیٹیوں کا گھر آیا نہیں جاتا، انہیں آنا چاہیے اپنے میکے۔ سعدیہ بیگم نے سہولت سے انکار کیا۔ پر امی یہ کیا بات ہوئی، ماہین نے کہا۔ میری جان اب تب آؤں گی جب خیر سے تمہاری گود میں اپنی اولاد ہوگی، تب تمہارے پاس رہنے آؤں گی، اب تم رہنے آؤ کچھ دن کے لیے، بہت یاد آ رہی ہے تمہاری۔ تمہارے بابا بھی کہہ رہے تھے، سعدیہ بیگم نے کہا۔ جی امی دانش سے کہوں گی کہ اب کی بار آئیں تو، ماہین نے کہا۔ یوں وہ دونوں ماں بیٹی اپنی باتیں کرنے لگی۔ اگلے دن ماہین نے جب آفس ختم ہونے کے بعد باہر آ کر دیکھا تو نہ گاڑی کھڑی تھی اور نہ ڈرائیور کا نام و نشان تھا۔ جلدی سے اس نے ڈرائیور کو کال لگائی پر ڈرائیور نے کال نہیں اٹھائی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ آج کا تو دن ہی عجیب تھا اس کے لیے، کیونکہ پہلے ہی اس کے ساس سسر اور دعا ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گجرانوالہ گئے تھے۔ ان کی واپسی رات کو دیر سے تھی۔ ماہین نے خود انکار کر دیا جانے سے کیونکہ اسے آفس کی ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ دوسری طرف نور نے سردرد کا کہہ کر جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ماہین نے دانش کو کال ملائی اور سلام دعا کے بعد دانش نے پوچھا کیا ہوا، کیونکہ اس کے لہجے سے وہ اس کی پریشانی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ گاڑی اور ڈرائیور نہیں آفس کے باہر، اب ڈرائیور کا نمبر بھی نہیں لگ رہا۔ ماہین کے لہجے میں فکر تھی۔ اوہ سوری یاد آیا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ چلا گیا ہے، گاڑی گھر پر کھڑی کر کے۔ میں نے ذیشان سے کہا ہے وہ آئے گا تم کو لینے۔ دانش نے جلدی سے اسے بتایا کہ اس کا مسئلہ پہلے حل کر چکا تھا، اس لیے اس کے ذہن سے نکل گیا تھا ماہین کو بتانا۔ اوہ اللہ خیر کرے، ماہین نے کہا کیونکہ اسے ڈرائیور کے باپ کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ ٹھیک ہے پھر رکھتا ہوں، آفس میں بزی ہوں، ذیشان کو کال کر لو وہ آ جائے گا لینے۔ دانش واقعی میں مصروف تھا، میٹنگ پر صرف ماہین کا نمبر دیکھ کر کال اٹھا لی تھی۔ شانی، اس زہر الب بولی۔ اوکے اللہ حافظ، دانش نے کہا۔ اللہ حافظ، ماہین نے کہا اور وہ کال کاٹ گیا۔ تیمور ہوتا وہ اسے بلا لیتی، پر وہ تو 2 دن کے لیے کوہ مری گیا ہوا تھا ٹرپ پر دوستوں کے ساتھ۔ ابھی وہ شانی کو کال ملانے کا سوچ رہی تھی کہ اس کی کال آ گئی۔ اس کے موبائل پر ذیشان کی کال آ رہی تھی جسے وہ ریسیو کر گئی۔ سلام کے بعد وہ بولا، میں بائک پر ہوں، آج گاڑی خراب ہو گئی ہے میری، اگر پرابلم نہ ہو تو بائک پر چل سکتی ہو، ورنہ گھر جا کر مجھے گاڑی لانی پڑے گی تمہاری۔ ذیشان نے وضاحت دی اور ساتھ ہی ساتھ پوچھا، نہیں پھر اور لیٹ ہو جائے گی۔ اوکے بائک پر ہی چلتی ہوں۔
ماہین کو گھر جانے کی جلدی تھی کیونکہ آج وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ بیک ٹو بیک 2 میٹنگز تھیں، اس لیے بائک پر جانے کے لیے بھی حامی بھر لی۔ طاہر افندی کی سخت انسٹرکشنز تھی کہ کوئی بھی لڑکی شام کے وقت اکیلی رکشہ یا کسی کیب وغیرہ میں سوار نہ ہو، ورنہ ماہین میں اتنا اعتماد تھا کہ وہ اکیلی کیب میں آ سکتی تھی، گھر یا رکشہ میں ہی آ جاتی، پر اسے اپنے سسرال کے قانون پر ہی چلنا تھا۔ اسی لیے دانش سے پوچھے بغیر اس نے اپنا کوئی فیصلہ نہیں لیا، اور اب بھی دانش کی ہی بات مان رہی تھی، ورنہ اپنی مرضی سے وہ کبھی بھی ذیشان کے ساتھ سفر کرنا نہیں چاہتی تھی، خاص کر بائک پر تو بالکل بھی نہیں۔ پھر واقعی وہ 20 منٹ میں پہنچ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی، خاموشی سے راستہ کٹنے لگا۔ نہ شانی نے ایک لفظ کہا، نہ ماہین نے۔ ذہن کے بند دریچوں میں یادوں کے در کھلنے لگے۔ کتنا کچھ ماہین کو یاد آیا۔ پلیز شانی، آہستہ چلائیں، میں گر جاؤں گی۔ ماہین اسے کراچی کے رستوں پر تیز بائک چلانے پر ٹوکتی ہوئی بولی۔ ماہی، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، پتہ ہے نا تمہیں؟ شانی ہنس کر کہتا۔ آپ کا کیا ہے، گروں گی ہڈیاں تو میری ٹوٹیں گی نا، پلیز آہستہ۔ وہ پھر سے بولی، پر وہ حسب سابق کوئی اثر نہ ہوا اس پر۔ وہ تیز سے تیز چلا رہا تھا، پر اس کی روڈ پر گرپ بہت زبردستی تھی بائک چلانے کی۔ ماہی، مجھے مزہ نہیں آتا اس چلانے میں، اس نے بتایا۔ ذیشان کو ہمیشہ گاڑی سے زیادہ بائک زیادہ پسند تھی۔ کراچی میں وہ جب ہوتا، ماہین اکثر اس کے ساتھ بیٹھتی اور وہ یوں ہی اسے ستاتا رہتا، کیونکہ ماہی کے سارے کاموں کے لیے وہ ہر وقت ریڈی ہوتا تھا۔ دونوں کا انکہی کا ایک خوبصورت رشتہ بندھا تھا۔ وہ بھی کیا دن تھے۔ ماہین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر پھسلا۔ دوسری طرف وہ ہمیشہ کی طرح بے خبر رہی کہ شانی کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اسی لمحے کو سوچ کر جو وہ سوچ رہی تھی۔ عجیب بات ہی، دونوں کو بیک وقت ایک جیسی باتیں یاد آ رہی تھی۔ بیک وقت دل بھی دھڑکا کرتے تھے۔ یادوں سے بھلا کون پیچھے چھڑا سکتا ہے آج تک۔ آج وہ تیز نہیں چلا رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا ماہین کی کنڈیشن کا، اس لیے الٹا وہ ڈرا ہوا تھا کہ کہیں اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ 20 منٹ کا فاصلہ 35 منٹ میں طے کیا شانی نے، کیونکہ ماہین کے معاملے میں رسک لینا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ایک اور ننھی جان پل رہی تھی، اس خاندان کا وارث۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھے تو شانی خود کو روک نہ پایا پوچھنے سے، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے لہجے میں فکر تھی، پر نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی روم کی طرف مڑنے لگی، اسی وقت نور آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی، ٹھیک تو ہوگی، تم آخر شانی کے ساتھ جو آئی ہو؟ نور کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر ذیشان اس طرف مڑا جو کچن کی طرف جا رہا تھا پانی کے لیے۔ نور، اپنی بکواس بند کرو، تم کمرے میں چلو، میں بتاتا ہوں سب، ذیشان نے جلدی سے کہا۔ ماہین ہکا بکا ہو کر نور کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اور اپنی بکواس بھی بالکل نہیں بند کروں گی، دو ٹوک لہجے میں بولی۔ نور آپی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں جا رہی ہوں، ماہین بھی تند لہجے میں بولی تھی، اور جانے لگی تو اس کا بازو دبوچ گئی اور غراتے ہوئے بولی تھی، ایسے تم نہیں جا سکتی اتنی آسانی سے۔ نور، میں کہہ رہا ہوں اس کا بازو چھوڑو، تماشا مت بنو اپنا اور میرا بھی۔ ذیشان دانت پیستا ہوا بولا اور اس کے ہاتھ سے ماہین کا بازو چھڑانے لگا، جس کی گرفت مضبوط تھی۔ تماشا تو میرا تم لوگوں نے مل کر بنایا ہے، یہ لڑکی اس گھر کے 2 مردوں کو اپنی انگلیوں پر گھما رہی ہے، اور میں کچھ کہوں بھی نہ۔ نور کا لہجہ تیز سے تیز تر ہو رہا تھا۔ نور کا اعتماد بڑھانے کو یہ بات ہی کافی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے ان تینوں کے، اس لیے اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ اتنی بدزن ہو چکی تھی اپنے شوہر سے کہ اس کے روکنے پر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاید وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکی تھی، تبھی اس قدر بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ نور آپی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ماہین کے لہجے میں شدید حیرت کی آمیزش تھی۔ اتنا گھٹیا الزام اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہی جو تم سن رہی ہو، وہ دانت پیس کر بولی غصے سے۔ آخر کار ذیشان نے اس کی گرفت سے ماہین کا بازو چھڑا کر بولا، ماہین، تم جاؤ اپنے کمرے میں، یہ یوں ہی بکواس کرتی رہے گی۔ ماہین جانے لگی تو وہ اس کا بازو دبوچ کر بولی، سنو میری بات، اپنے اس عاشق کے کارنامے سنتی جاؤ، تم جو تمہارا روگ لے کر بیٹھا ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے شانی کی طرف اشارہ کر کے بولی، چٹاخ۔ شانی نے ہاتھ اٹھایا، یہ شاید چپ کر جائے، پر وہ آپا کھو چکی تھی۔ جو شانی نے اس کی کلائی دبوچی تھی اسی وقت تاکہ اسے یہاں سے لے جائے کمرے میں، اور ماہین کو بھی چھڑا سکے اس کے شکنجے سے، اس لیے شانی سے خود کو چھڑانے لگی۔ ماہین کو لگا اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو جیسے۔ نور، چپ کر جاؤ، شانی بھی اپ کے چیخا۔ آج تو سارا وقت اس کا سکون میں گزرے گا، تم جو اس کی بائک پر بیٹھی ہو، جان بستی ہے اس کی تمہارے میں، تمہاری وجہ سے تو یہ مجھے اپنانے میں ہچکچا رہا ہے، تو جاؤ تم دونوں آپس میں جو کرنا ہے کرو۔
اسے شانی کی طرف دھکیل کر بولی اور ماہین بے جان گڑیا کی طرح اس پر آ گرتی۔ اس سے پہلے ہی وہ اس کے دونوں بازو تھام گیا، ورنہ وہ یقیناً اس کے سینے لگ جاتی، جس طرح نور نے اسے دھکا دیا تھا۔ نور نے نفرت سے منہ پھیرا ماہین کو کھڑا کر کے وہ اس کی طرف پلٹا۔ چٹاخ! شانی کا ہاتھ اٹھا، پھر اب اس کی آواز بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آج اپنے دل کا سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ شوق سی کھڑی تھی اس جگہ۔ اب کہ نور چیخ کے بولی، مر کیوں نہیں جاتی تم؟ ہاں، یہ تمہارا بچہ مر جائے، خدا کرے تم دونوں مر جاؤ۔ شانی نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا، پر نور کی آواز بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ ماہین کان پر ہاتھ رکھے سسک اٹھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو نور نے کہا۔ ماہین شکستہ قدموں سے اپنے روم کی طرف بڑھی، یہ سننا ہی اس کے لیے جان لیوا تھا کہ شانی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی مشکلوں سے وہ سب بھلا کر آگے بڑھی تھی۔ نور نے سب تباہ کر دیا۔ نور نے اس کا سکون چھین لیا۔ آج اس کا خود پہ کیا ضبط ٹوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ ٹوٹ کر روئی تھی اس محبت پر جو محبت اسے شانی سے تھی، جسے دیکھ کر وہ سانس لیتی تھی۔ باہر نور کا رونا سنائی دے رہا تھا، پر اندر بند کمرے میں اسے لگ رہا تھا اسے کسی نے سریعام پھانسی پر لٹکا دیا ہو جیسے۔ اس طرح سب آشکار ہوگا سوچا نہ تھا۔ میری زندگی تباہ ہوگی ایسے شخص سے محبت کر کے، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی۔ وہ اپنا سر پیٹتے ہوئے رو رہی تھی۔ نور کا مچایا تماشا دیکھ کر شانی نے اس کا بازو دبوچا اور بولا، برباد تم نہیں میں ہوا ہوں۔ نور، سنا تم نے؟ مکار عورت! یوں بین کر کے رو کر تم خود کو صحیح اور مجھے غلط نہیں کہہ سکتی۔